إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم رواه ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ محترم حاضرین، قابل قدر علماء کرام، عزیز طلبہ، بزرگان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو کل کائنات کا پیدا کرنے والا اور اسے چلانے والا ہے۔ اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت و بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز ایک ایسے عمل سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو عمل اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم ذریعہ ہے، جس میں پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تمام مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، دل کا قرار اور دل کا چین ہے۔ اور جب کوئی مسلمان دنیا کی پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں، غموں سے نڈھال ہو کر اس عمل کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں، تکلیفوں اور غموں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے اور اسے حقیقی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے دین کا ستون قرار دیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ اتنی باتیں سننے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ عمل کون سا عمل ہے۔ وہ عمل ہے نماز، جسے اللہ رب العالمین تمام مکلف مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ اس کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے تمام احکام اور قوانین اسی دنیا کے اندر روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے، لیکن نماز کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں فرض کیا، بلکہ نماز فرض کرنے کے لیے اور نماز کا عظیم تحفہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا بلایا اور وہاں بلا کر کے نماز کا یہ عظیم تحفہ اور یہ فریضہ دیا۔ جیسا کہ واقع معراج اور حدیث معراج سے یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، بلایا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی وہ لے کر کے آ رہے تھے
راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کئی انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جائیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ اور تخفیف کریں، یہ آپ کی امت کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ میں نے بنی اسرائیل کو اچھی طرح سے آزما لیا ہے، آپ کی امت بھی اس طرح پائے گی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اپنے رب کے پاس دوبارہ جاتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اپنی امت کے لیے. چنانچہ 50 سے 45 وقت کی نماز رہ جاتی ہے. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی مرتبہ آنا جانا ہوتا ہے، اور بار بار درخواست کرنے کے بعد 50 وقت کی نمازیں کم کرتے کرتے 5 وقت کی رہ جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اب بھی مشورہ دے کر کے لوٹانا چاہتے ہیں کہ جائیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا، بار بار جاتے ہوئے اب شرم آ رہی ہے. 5 وقت کی نماز کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر 50 وقت کی اچھا تھا اس لیے کہ 50 وقت کی نمازیں ادا کرتا تو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملتا. اب 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 5 ہی وقت کی نماز کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اپنے نبی پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی فرض نمازوں کو 5 وقت کی نماز کر دیا، لیکن اجر و ثواب اور نیکی کے اعتبار سے وہ 50 نمازوں کے برابر ہے. یہ 5 نمازیں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کو مخاطب کر کے فرمایا یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم و لیلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، لیکن سن لیجئے لکل شر ہر نماز کے لیے 10 نمازوں کا ثواب متعین ہے. ایک وقت کی نماز آپ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ 10 نمازوں کا 10 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کا ثواب دے گا. فذالک 50 صلاۃ، تو اس طریقے سے 50 وقت کی نمازوں کے ثواب کے برابر ہماری 5 نمازیں ہو جاتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ شکر کس طرح سے ادا ہوگا؟ یہ شکر اس طرح سے ادا ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتے رہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی، لاپرواہی، سستی، غفلت بالکل نہ برتیں. محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور تھا، دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں تھا. جماعت سے جو لوگ پیچھے رہ جاتے تھے ان کے بارے میں شک کیا جاتا تھا کہ یہ منافقین کی جماعت سے اس کا تعلق ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے ہی لوگوں کے گھروں میں آگ لگانے کا ارادہ کر لیا تھا. کن کے گھروں میں؟ کہ جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو جماعت سے تاخیر سے آتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے گھروں میں آگ لگانے کا ارادہ کر لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نمازوں کے تعلق سے بڑی حساسیت اور بڑا جذبہ اور بڑا شوق تھا نماز کی ادائیگی کا، اس لیے کہ اللہ سے قریب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ. غور کیجئے ہے جنگ کا میدان، یہ سب سے سیریس سمجھے کہ معاملہ ہوتا ہے، سب سے سیریس معاملہ ہوتا ہے. زندگی اور موت کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. تھوڑی سی چوک ہو جائے، دشمن حملہ کر دے، بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائے، لیکن اس کے باوجود
جنگ کے میدان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت جو دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہے جنگ کے میدان میں، اللہ کے رسول صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ 2 گروپ بنا لیں، ایک گروپ جا کر کے نماز ادا کرے اور ایک گروپ دشمنان اسلام کے سامنے سینہ سپر ہو، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹی رہے، وہ جماعت ڈٹی رہے۔ اس طریقے سے نماز کو مؤخر نہیں کیا جاتا تھا، نماز کو اس کے اپنے وقت پر ادا کیا جاتا تھا۔ اس سے بڑا سیریس کنڈیشن کوئی ہو سکتا ہے کہ جہاں زندگی اور موت کا مسئلہ، وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی جا رہی، نماز کو مؤخر بھی نہیں کیا جا رہا، تو اس سے زیادہ سیریس مسئلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نماز کی اہمیت میرے بھائیوں بہت زیادہ ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار کئی جگہوں پر اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے اللہ رب العالمین نماز قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بینہ آیت نمبر 5 کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے شرک کی تمام غلاظتوں سے پاک صاف ہو کر کے دور رہ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے کہیں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ مفسرین کی تفسیر کے مطابق صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ عصر کی نماز جس وقت ادا کی جاتی ہے وہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے لیے، کاروباری اعتبار سے بزنس کرنے والوں کے لیے بڑی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے اور بڑی مشغولیت کا وقت، اس لیے خاص طور سے اس نماز کا دھیان دلایا گیا کہ صلاۃ عصر نہ چھوٹنے پائے، دنیا میں اس قدر مصروف نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو بھلا بیٹھو۔ تمام نمازوں کی حفاظت کرنی ہے لیکن خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے کہیں اللہ رب العالمین اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ خود نماز پڑھنے کا حکم دیتا کہ نماز پڑھو، اور آپ کے گھروں میں جو آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی ماتحتی میں کام کرنے والے ہیں، ان کو بھی نماز کا تاکیدی حکم دیتے رہو۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کی ادائیگی پر ڈٹے رہیے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ہم آپ سے روزی نہیں، ہم صرف نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کا جیب خالی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کا جیب نہیں خالی کروانا، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں، ہم اس کے محتاج بھی نہیں۔ ارے رزاق تو میں خود ہوں، روزیاں میں خود تقسیم کرتا ہوں، تم سے مجھے کیا ضرورت ہے؟ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کار جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں انہی کا بہترین انجام ہوگا۔ میرے بھائیوں، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے صرف اپنے بندوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہو، اس کا پتہ نہیں کیا کتنا صلہ ملے گا، کتنا بدلہ ملے گا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث صحیحہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو سنوارا اور جنت کی نعمتوں کو نمازیوں کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ جنت کے اندر انہی کی عزت کی جائے گی، انہی کا احترام کیا جائے گا، انہی کو بلند مقام پر بیٹھایا جائے گا۔
اور انہی کا استقبال کیا جائے گا جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. چنانچہ سورۃ المعارج کے اندر اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جنتوں کے اندر عزت کی جائے گی، تکریم کی جائے گی اور ان کا خیال کیا جائے گا. اسی طریقے سے جنت الفردوس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو کس چیز کا سوال کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس کا مطالبہ. جنت الفردوس کے اندر کون لوگ رہیں گے؟ جنت الفردوس یہ جنت کے اندر سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے اعلیٰ کوالٹی کے لوگ سب سے اعلیٰ کوالٹی کی جگہ میں رہیں گے. کون لوگ رہیں گے؟ جو دنیا کے اندر 5 وقتہ نماز ہمیشگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. چنانچہ سورۃ المومنون اٹھا کر کے دیکھیے اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی جنت الفردوس کے جائے ہوئے، جنت الفردوس کے وارث وہی لوگ ہوں گے اور جنت الفردوس کے مالک وہی ہوں گے. جنت الفردوس کے اندر وہی لوگ جائیں گے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے نزدیک نماز اس قدر اہم ہے، اس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کو ایمان تک کہہ دیا. گویا کہ مومن ہی نماز پڑھتا ہے، مومن ہی نماز پڑھے گا، اور جو بغیر ایمان کی نماز پڑھے گا اس کی نماز کا کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقاف نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر 143 کے اندر وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا تھا؟ مسلمانوں کا قبلہ اول فلسطین کے اندر بیت المقدس یا بیت المقدس سے کہا جاتا ہے. جو آج مسلمانوں کی بدقسمتی سے دشمنان اسلام یہودیوں کے نرغے میں ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جس کی طرف مسلمانوں نے تقریباً 16 17 مہینے تک رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں. آج وہ قبلہ اول مسلمانوں سے چھینا ہوا ہے. آج اس کی حفاظت کے لیے نہ مسلمانوں کی جانیں جا چکی ہیں. اللہ ایسے ظالموں کو کہ جو معصوم بچوں کو نہیں چھوڑتے، جو عورتوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جو بوڑھوں کو نہیں بخشتے، جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اے اللہ ایسے ظالموں کو کافر کردار تک پہنچائے. اے اللہ ان کا نام و نشان تک نیست و نابود کر دے. میرے بھائیوں، یہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول. صحابہ کرام اس قبلے کی طرف مسلمان تقریباً 16 مہینے تک رک کر کے انہوں نے نماز پڑھی. اور جب قبلہ بدل دیا گیا، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کو کر دیا گیا، تو صحابہ کرام کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے لگے، شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے کہ اب ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا جو ہم نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ہماری ان نمازوں کا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکوک و شبہات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے نماز کو ضائع نہیں کرے گا. نمازوں کے تعلق سے جو تمہارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا ہوئے، شکوک و شبہات پیدا ہوئے، تو وہ سب نکال باہر کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کا پورا اجر اور پورا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے حق میں بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کمی نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کو ایمان کہا. گویا کہ مومن ہے جو نماز جس کی زندگی میں ہے، اور جس کی زندگی سے نماز خارج ہے، وہ کس کام کا مومن ہے؟ وہ کس کام کا مومن ہے؟ میرے بھائیو، نماز نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے بہت سخت وعیدیں ہیں.
بہت سخت موقف ہے علماء کرام کا، مفسرین کرام کا، ائمہ کرام کا. میں آپ کو بتاؤں ایک قول اتنی سخت ہے آپ کو بڑی کڑوی لگے گی اور بڑا دکھ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کو چوٹ لگے اور دکھ پہنچے اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیں. ائمہ کرام کا کہنا ہے، کسی یعنی بعض ائمہ کا یہاں تک کہنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، کوئی عورت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا اپنے آپ کو مومنہ کہتی ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتی، اس کی زندگی سے نماز غائب ہے، بے نمازی ہو کر کے زندگی اس کی گزر رہی ہے، تو مرنے کے بعد اس مرد اور اس عورت کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے، بلکہ ایسی لاش کو جانوروں کی طرح مسلمانوں کے قبرستان سے باہر پھینک دیا جائے، جسے چڑیا، پرندے، گدھ اور چیل نچو نچو کر کے کھا لیں، یا اسے گڈھا کھود کر کے کہیں پھینک دیا جائے. ایسے بے عزتی کے ساتھ، ذلت و رسوائی کے ساتھ اس لاش کو پھینک دیا جائے. محترم حاضرین، اس سے بڑھ کر کے سخت موقع پر کیا ہو سکتا ہے بے نمازیوں کے لیے؟ نماز نہ پڑھنے والوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے. نماز نہ پڑھنے والوں کو اپنے غریبوں میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ میں ہی آ رہا ہوں جن کے تعلق سے ائمہ کرام کا یہ موقف ہے، جن کے بارے میں اسلام اور اللہ اس کے رسول کا کی سخت وعیدیں ہیں. میرے بھائیو، نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے زندگی کے اندر. جس کی زندگی میں نماز نہ ہو، اللہ کی عبادت نہ ہو، اللہ کی بندگی نہ ہو، وہ انسان نہیں بلکہ اللہ نے اسے جانور قرار دیا، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا. جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور اپنے مالک کے حکم اور اپنے مالک کے اشارے پر اٹھتا ہے، کام کرتا ہے. لیکن یہ انسان یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا، اس کو بھولا ہوا ہے. اللہ کا کیا حکم ہے، کہاں بیٹھنے کا حکم ہے، کہاں نہیں بیٹھنے کا حکم ہے، کہاں چلنے کا حکم ہے، کہاں نہ چلنے کا حکم سنتا ہی نہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کانوں کے پردے پھٹ چکے ہیں اور وہ بہرا ہو چکا ہے اور دل پر مہر لگ چکی ہے. میرے بھائی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی بات نہیں کہی، کوئی بات نہیں کہی، بلکہ آپ آخری عمر میں مرض الموت کے آخری لمحات میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے زمانے مبارک سے بار بار یہ سنا جا رہا تھا، نکل رہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کا دھیان دینا، نماز کا دھیان دینا، نماز کی فکر کرنا، نماز کو ضائع مت کرنا، نماز پابندی سے پڑھتے رہنا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ اس چیز کی وصیت نہیں کر رہے ہیں کہ میری فلاں زمین و جائیداد فلاں کو دے دینا، میرا اتنا مال اس کو دے دینا، بلکہ امت کی فکر ہے کہ اگر یہ نماز سے غافل ہو گئی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے نماز کی تاکید کرتے گئے اور اسی طریقے سے غلاموں اور لوڈیوں کے متعلق ان کے حقوق ادا کرتے رہنا. میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری کلمہ، زندگی کے آخری مرحلے میں جو آپ کے زمانے مبارک سے آخری جملہ سنا گیا وہ یہی تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم.
لوگوں نماز کا دھیان دینا. نماز اور جو تمہاری ماتحتی میں کام کرنے والے ہیں, نوکر چاکر جو تمہارے یہاں نوکریاں کرنے والے ہیں, جو تمہارے یہاں خادم ہیں, جو تمہارے یہاں غلامی کرتے ہیں. غلامی تو اللہ کے رسول اور پرانے زمانے میں اور یہ دور اول میں غلامی چلتی تھی اور لونڈیاں, لیکن ابھی تو اس کا دور نہیں ہے. اب آپ کے یہاں جو آپ کی ماتحتی میں جو نوکر چاکر کام کرنے والے ہیں, آپ کے گوڈاؤن میں جو آپ کے یہاں نوکری کرنے والے ہیں, جو آپ کے یہاں نوکری کر رہے ہیں, ان کا خیال رکھا کریں, ان کا دھیان دیں, ان کے حقوق نہ ماریں, ان کے حقوق کا پورا خیال رکھیں. میرے بھائیوں, میرے دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری وصیت غور کیجئے. اللہ کے رسول کی زندگی کی آخری وصیت نماز نہ پڑھنے والے بے نمازی لوگ سوچ لیں کہ اللہ کے رسولیت کا کس طریقے سے ہم قتل عام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی آخری وصیت کا کس طریقے سے ہم بالائے طاق رکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول کی آخری وصیت سے کس طریقے سے ہم منہ موڑ رہے ہیں, کس طریقے سے ہم پیٹ پھیر کر کے اذان سن کر کے اور پیٹ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, اپنے انجام کے بارے میں سوچیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. آج ہیں کل رہیں گے یا نہیں. صبح کو ہے, شام کی سورج, شام کا ڈوبتا ہوا سورج, یہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ کسی کو پتا نہیں. میرے بھائیوں, گھر سے نکلے ہیں, گھر سے باہر نکلے ہیں, باہر سے گھر واپس لوٹ سکیں گے کہ نہیں لوٹ سکیں گے یہ کسی کو پتا نہیں. اس لیے اللہ کی عبادت کے ساتھ, اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. دنیا کمائے, محنت کریں, خوب بڑے سے بڑا آدمی بن جائے, آپ کو دولت مند بنا دے, اللہ آپ سب کو خوشحال بنائے, لیکن اس خوشحالی کے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں, یہ مال, یہ دولت, یہ خوشحالی اور یہ بڑکپن کسی کام کا نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ دین کو ساتھ میں لے کر کے چلیں, تبھی جا کر کے کامیابی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے, نمازی بنائے. اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں خود بھی نمازی بنائے اور ہمیں اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا تاکید کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.